بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پر اس کے نزول سے ہی تحقیقی کام ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اسی کا ایک تسلسل آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ سورۃ الحج جو ہم آئندہ سبق سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کا اس سورہ مبارکہ کے اہم موضوعات کیا ہیں۔ معمول کے مطابق نقطوں کی شکل میں بات ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کے موضوعات میں سے سب سے پہلے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، قیامت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر رب کائنات نے سمجھایا کہ لوگوں کی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر بعض بد نصیب ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور شیطان جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس قسم کے لوگ ہر دور میں موجود رہے، آج بھی موجود ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو کہ شک کرتے ہیں کہ نہ تو قیامت ہے، نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ جسم مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائے گا۔ پھر کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور بغیر علم کے وہ جھگڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب کائنات کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس انداز سے نہیں جس انداز سے شریعت کی منشا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ الحج کی کچھ آیات مبارکات کا تعلق توحید، بعث اور قیامت کے دلائل کے ساتھ قیامت کے دلائل کے ساتھ ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا چونکہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ جہاں بد نصیبوں کی بات کرتے ہیں وہاں خوش نصیبوں کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو رب کائنات نے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ان کے مقابلے میں کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جن کی یہ سوچ اور یہ فکر ہے کہ رب کائنات اپنے دیندار بندوں کی مدد نہیں کرتے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، اور یقینی طور پر اس قسم کی سوچ، اس قسم کی فکر اور اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے لوگ جو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہیں بلکہ مایوسیاں پھیلاتے بھی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معزز خواتین حضرات، سورۃ الحج کا تیسرا موضوع وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جھگڑا کرنے والے لوگ دو قسم کے ہیں، اہل حق اور اہل باطل، اور رب کائنات نے دونوں کے لیے الگ الگ جزا اور سزا کا ایک طریقہ کار رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی رب کائنات نے سمجھایا کہ عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے رشتوں میں نہ صرف یہ کہ دراڑ آتی ہے بلکہ عقیدے کا اختلاف سگے بھائی کو سگے بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا چوتھا موضوع بیت اللہ کی تعمیر
حج کا فریضہ اور قربانی کے احکامات ہیں۔ یہ 4 آیات مبارکات ہیں، 25، 26، 27، بلکہ یہ 3 ہیں۔ اس کے بعد والی 4 آیات مبارکات جہاد و قتال کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں، اور رب کائنات نے سمجھایا کہ جو نیک امتیں ہیں ان کو رب کائنات کس انداز سے عظمت اور رفعتیں زمین پر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ کریں اور تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے نہ رکھیں، تو اللہ رب العزت نے پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے رکھا کہ سابقہ امتوں میں جن بدبختوں نے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہو۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کا 5واں موضوع ایک داستان کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے سورۃ النجم میں آئے گی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 52، 53، 54، 55 اور 56ویں آیت مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو 6واں موضوع ہے وہ ہے شرک کی نفی اور توحید کے دلائل، اور وہ دلائل اس قدر جامع، مانع اور قاطع ہیں کہ کسی کے پاس ان کا توڑ یا ان کا جواب نہیں ہے، جیسے دن اور رات کا پھیرنا، آسمانوں کو تھام کر رکھنا کہ وہ زمین پر گر نہ پڑیں ما سوائے اللہ کے حکم کے، اور زندگی اور موت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں جن کا کوئی توڑ کسی کے پاس نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس سورہ مبارکہ کا 7واں موضوع لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد دلائے اور یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح لوگوں میں سے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کا انتخاب فرماتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو خاص ذمہ داریاں تفویض کر رکھی ہیں، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور اس کی سب سے پہلی عملی تصویر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے یہی بات انسانیت کو سمجھائی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلو۔ تو یہ تھے اس سورہ مبارکہ کے کچھ اہم موضوعات۔ میں آپ لوگوں سے امید کروں گا کہ یہ جو ابتدائی 2 ہمارے اسباق گزرے ہیں سورۃ الحج کے حوالے سے، ان کو آپ انشاءاللہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس گئے گزرے دور میں یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی۔ اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔